آپ نے پھر فلم بنائی, ٹھیک ہے نا, منی بیک گارنٹی, تو آپ نے فلم کا, وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ سنیما بہت اسٹرگل کرتا ہے, آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے؟ میرے پاس نہیں تھے, میرے فائنینسر کے پاس تو یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ شفٹ, یہ آپ میری طرح ہیں, کیونکہ میں بھی جب اسکول میں تھا مجھے کامیڈی موویز بہت پسند تھی, میں نیکڈ گنز کا بہت بڑا فین تھا, مجھے اس طرح کی سٹل ڈرائی ہیومر بہت پسند تھا, تو میں بھی بڑا ہو کے ایک اس طرح کی فلم بناؤں گا, تو میں اسی میں گامزن ہوں اور میں آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچا ہوں. تو کیا آپ کا بھی اسی طرح تھا, بچپن سے ایک فلم بنانی ہے یا نہیں؟ ہاں, ایز اے فلم میکر جب آپ فلم میکنگ میں آتے ہیں تو ایونچولی جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں فلم اپنے آپ کو بڑی اسکرین پہ دیکھوں, کیونکہ آپ کا جو سارا جو شوق ہے میرا وہ فلم سنیما اور اس کو ہی دیکھ کے ہوا ہے. تو ذہن میں تھا ہر وقت, اور بڑے سالوں سے کوشش بھی کر رہے تھے, کوئی 10-15 سال سے, آئیڈیاز یہ وہ, دوستوں سے باتیں, پھر بہت ساری چیزیں بیچ میں لکھی, بڑا لمبا جرنی ہے, لیکن اینڈ میں ایونچولی ایک یہ فلم تھی جو لاک ہوئی, اور مجھے شایان ایز پروڈیوسر مجھے ملا, انویسٹر جو US بیسڈ ہے. تو پھر ہم نے کہا کہ ہم بناتے ہیں, اور وہ آئیڈیا بھی تھوڑا سا فرق تھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ انسیف تھا, کیونکہ میرا خیال تھا, کیونکہ جب میں بنا رہا تھا یہ آئیڈیا تو میں نے کہا کہ یہ ڈفرینٹ ضرور ہے, بٹ یہ لوگ سمجھیں گے, عوام, یہ نہیں ہوگا کہ نہیں. تو ابھی جو ڈبیٹ ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے نہیں, بٹ جب ہم سنیما جاتے ہیں تو 80-90% لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں. کچھ ہیں جو کہتے ہیں یہ سمجھ نہیں آیا, کچھ نہیں آیا. وہ ہر سنیما میں ہیومر ہے یا نہیں, بالکل سمپل فرسٹ ڈگری آف ہیومر ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری بیسک ہیومر. میں نے کیونکہ یہ سوچ کے مجھے لوگوں کو فلسفہ نہیں جھاڑنا تھا کہ دیکھو میں کتنا ڈیپ آدمی ہوں میں, ٹھیک ہے, تو وہ ہے, بٹ وہ چیزیں ڈیپ ہیں, لیکن میں نے ایسے کیا کیونکہ اگر سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو, اگر میسج جو بھی میں دینا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ نہیں آ رہا تو پھر بیکار ہے. تو میری کوشش پوری یہی تھی کہ ہر چیز ہو, اگر ایکسپلین ہو, اگر نہیں ہو رہی تو وہ اسپیڈ ذرا تیز ہے تو لوگ کچھ چیزیں, اور چیزیں بہت زیادہ ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری دفعہ دیکھتے ہیں ان کو اور مزہ آتا ہے, تیسری دفعہ دیکھتے ہیں اور مزہ آتا ہے. تو یہ بھی ایک کانشیس ایفرٹ تھی کہ میں نے سوچا کہ یہ میں اس طرح اس کو بناؤں گا کہ لوگوں کو ملٹیپل ٹائمز دیکھنے میں مزہ آئے, اور وہ اور چیزیں دیکھیں اس میں, اور وہ کیا ہو, پھر جب آپس میں بات کریں, یار تو نے وہ دیکھا تھا, نہیں وہ تو میں نے مس کر دیا, اچھا ٹھیک ہے. تو یہ سوچ کے فلم بنائی تھی, جو کہ ہو رہا ہے اب. جو لوگ جن کو پسند آ رہی ہے اور بہت پسند آ رہی ہے وہ پھر 2-3 دفعہ آ کے دیکھ رہے ہیں, اور ان کو بڑا. ہاں, اچھا, میں ہیوج لیباؤسکی فین, اور میں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے کوئی نئی چیز نظر آتی ہے جو میں نے پہلے نہیں دیکھی ہوتی, so I keep watching it every few months. اچھا, اس میں نے آپ کے کتنے رول ہیں اس میں؟ میں نے کوئی 13-14, ہاں میرا خیال ہے ایسی, مجھے یاد نہیں, ہمیشہ پوچھتے, میں کہتا ہوں میں پوچھوں گا ٹیم سے کہ یہ گن کے آیا کیا لڑکا, 14 تھے. ہاں 14 ہوں گے, پھر 14 ہوں گے, بالکل 14 ہیں. تو میں نے بیسکلی ریزن یہ تھا کہ میں کوئی مین رول نہیں کرنا چاہتا تھا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں فلم بنتی ہے تو فلم میں 2 فائدے ہوتے ہیں, کہ یا تو فلم ہٹ ہو جائے اور پیسے کما لیں, یا پھر آپ مشہور ہو جائیں ایز اے ہیرو. تو جب آپ دونوں لالچ کریں گے نا تو آپ فلم کے ساتھ زیادتی کریں گے. تو مجھے یہ تھا کہ جو لوگ اس سین میں فٹ ہو رہے ہیں, جو ڈیزرو کرتے ہیں, جو ہیں, تو وہ فلم اچھی ہونی چاہیے. میری طرف سے پوری کوشش یہ ہونی چاہیے, نہ کہ میں کہوں کہ نہیں جی یہ مین والا میں کروں گا, باقی سب فلم پھر ہم بناتے رہیں گے کہ سائڈ میں. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ اپنے آپ کو کر کے ایک لمٹ لگا دیتے ہیں, چاہے آپ اس میں صحیح ہیں نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں یار یہ مین رول ہے یہ. تو پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے اس میں کہا کہ جو چھوٹے چھوٹے رولز ہیں نا بیچ میں, اگر کوئی ایکسٹیریئر کا کوئی شاٹ ہے تو میں نے کہا اگر یہ سمپل پلین ہوگا, جیسے میں نے بتایا کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میری فلم میں, تو میں نے کہا کہ یہ شاید بورنگ ہو جائے, تو اس میں بھی میں کوئی کانسیپچل چیز لگاتا ہوں. تو وہ مچھلی والا بنا ہوا ہے جو مچھلی بیچ رہا ہے باہر, وہ کہہ رہا ہے چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے, ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے. تو وہ ساری ایک ڈیپ تھنکنگ والی باتیں جو اس طرح ہم نے ڈالی ہیں, جو کہ پولیٹیکل میننگ ہے جس کی ہر بات کی, اور لوگ بہت ہنستے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے مجھے. صحیح. اچھا, وداؤٹ گیونگ اسپوائلرز, واٹس دا مووی اباؤٹ؟ پولیٹیکل سیٹائر ہے. اٹس اے پولیٹیکل سیٹائر اینڈ اٹس اباؤٹ امیجنری کنٹری, جس میں جو کہ بہت سارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے ملتی ہے, اور جس کا جو بلڈنگ کا, اور اس کے اندر ایک بینک ہے جو کہ پاک بینک اس بینک کا نام ہے, اور اس کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں, اور اس کے اندر 4 صوبوں کی طرح 4 لاکرز ہیں, جس میں جو پولیٹیشنز ہیں جو پیسہ لوٹتے ہیں وہ ان 4 لاکرز میں رکھتے ہیں. اور جو یہ عوام ہے یہ کہتی ہے کہ منی بیک گارنٹی یہ ہے کہ اگر ہم مل کے یونائٹ ہو کے یہ رابری کریں گے تو ہم یہ منی بیک گارنٹی ہے ہمارے لیے, جو ہمارا پیسہ انہوں نے لوٹا یہ ہمیں واپس مل جائے گا.
تو یونائٹ نہیں ہو پاتے وہ, جب بھی کرتے ہیں لڑ پڑتے ہیں, جب بھی کرتے ہیں لڑ پڑتے ہیں. تو یہ ہے بیسکلی یونٹی پہ ہے. اور اچھا, اس کا ٹریلر دیکھ کے جو عمومی طور پہ لوگ سمجھ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ منی ہائسٹ ہے. ہاں, اٹس اے ہائسٹ. ہائسٹ ہے, ہاں بالکل ہے. تو لوگوں کا دماغ سیدھا منی ہائسٹ پہ جا رہا ہے, کیونکہ جو دیکھا ہوتا ہے لوگوں نے تو ان کے دماغ میں وہی آتا ہے کہ کیا ہے. میں نے تو منی ہائسٹ دیکھا ہی نہیں ہے, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے لکھ کے جب میں لایا تو یہ میں نے 2017 میں لکھا تھا, تو تب میری ٹیم نے کہا کہ کوئی ایسی ایک چیز ہے جو کہ منی ہائسٹ پہ اور سیریز ہے, وہ شروع ہوئی ہے اور وہ بڑی لوگ پسند کر رہے ہیں. تو میں نے کہا خبردار جو کسی نے دیکھی ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ بتایا, میں نہیں چاہتا کہ کوئی چیز میچ ہو, میں اپنے طریقے سے کر رہا ہوں, کیونکہ ہائسٹ جو ہے وہ ایک ٹائپ آف موویز ہیں, تو میں نے اس کو اس طرح کیا ہوا تھا. تو ہاں, تو پھر بس یہ ہوا, اور پھر لوگوں نے کہا منی ہائسٹ. پھر میں نے اس کی ایون ٹریلر میں بھی ڈالا تھا کہ فرام دا میکرز ہو ہیونٹ سین منی ہائسٹ یٹ. وہ پتہ نہیں سینس آف ہیومر لوگوں کو سمجھ آیا یا نہیں آیا, بٹ اس طرح کی بھی ہم نے چیزیں کی. صحیح. اچھا, وسیم اکرم کو لینے کا خیال کیسے آیا؟ ان کے ساتھ ہم نے کافی کام کیا ہوا ہے ایز این ایکٹر, انہوں نے کیا ہوا ہے. تو اس میں ایک رول تھا بینک پریزیڈنٹ کا, تو مجھے تھا کہ کوئی بڑی پرسنالٹی والا بندہ ہو جن کا وہ ہو. تو پھر میں نے ان سے بات کی تو ان کو بڑا اچھا لگا. پھر میں نے اسکرپٹ پڑھا, انہوں نے کہا فوراً ڈن کریں. اور پھر شنیرا, ایک ہمیں رپورٹر کا رول چاہیے تھا جو انٹرنیشنل میگزین کی کوئی رپورٹر ہے, تو وہ پھر شنیرا سے ہم نے کہا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم کر لیتے ہیں. نائس. بھائی یہ پوڈ کاسٹ تو چلتی رہے گی. کیا آپ کو پتا ہے کہ یو ایس چائنا کی جو ٹینشن چل رہی ہے, اٹس گوئنگ ٹو ڈیفائن دا 21st سینچری, اور اس کا آلریڈی گلوبل امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ سیمی کنڈکٹرز کی مینوفیکچرنگ ہو یا چاہے کھلونوں کی کیوں نہ ہو. اب ہمیشہ کی طرح اس طرح کی ڈسکشنز پاکستان میں تقریباً نان ایگزسٹنٹ رہتی تھیں, لیکن اب آ گئے ہیں عزیر یونس صاحب, جن کی بہت ہی زبردست اور میری فیوریٹ پوڈ کاسٹ پاکستانومی, جہاں پہ اس طرح کے ٹاپکس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کی جاتی ہے گلوبل ایکسپرٹس کے ساتھ, ہیڈ لائن سے ہٹ کے ذرا روشنی ڈالی جاتی ہے بہت سارے معاملات پہ. تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ چائنا کی پاور اور چائنا کا رائز اور گلوبل انفلوئنس کس طرح ہونے جا رہا ہے, تو ابھی سبسکرائب کیجئے عزیر یونس کا چینل پاکستانومی, اور ان کی پوڈ کاسٹ کو ضرور سنیے گا.